ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محبوب تم کہہ دو کہ جو علم والے ہیں اور وہ جو علم والے نہیں ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. علم دین حاصل کرنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ کی بارگاہ سے بندے کو بہت بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے. اور آج کے دور میں اگر ہر شخص علم حاصل نہیں کر سکتا تو کم سے کم علم دین حاصل کرنے والوں کا ساتھ دینا، ان کا تعاون کرنا یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے. دینی طلبہ اور مدارس اسلامیہ کی حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. غیروں کی طرف سے بھی سازشات ہیں اور مہنگائی نے بھی کمر توڑ کر کے رکھا ہوا ہے. ایسے عالم میں اور ایسی حالت کے اندر امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے طلباء اور علماء کا ساتھ دیں اور مدارس اسلامیہ کو مضبوط کیا جائے. اس لیے کہ ہماری مسجدوں کا امام اسی مدرسے سے نکل کر آتا ہے، ہمارے مدرسے میں پڑھانے والا اسی مدرسے سے نکل کر کے آتا ہے، دین کے مسئلے بتانے والا اسی مدرسے سے پڑھ کر کے نکل کر کے آتا ہے. یعنی ہر طرح سے دین کی رہنمائی کرنے والا کسی کالج یا اسکول سے نہیں آتا ہے بلکہ وہ مدرسوں سے نکل کر کے آتا ہے. اگر ان مدرسوں کو مضبوط کیا جائے گا تو دین مضبوط ہوگا، اگر ان مدرسوں کو مضبوط کیا جائے گا تو اسلام مضبوط ہوگا، اگر ان مدرسوں کو مضبوط کیا جائے گا تو مسلمان مضبوط ہوگا. میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دین حاصل کرنے والوں پر خرچ کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عادت تھی، جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اخیر کے اندر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے جاتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے کر کے آ جاتے. مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کا جانا بھی اسی مبارک گھر سے ہو اور آنا بھی اسی مبارک گھر میں ہو. یعنی جاتے تو سب سے اخیر میں مل کے جاتے اور آتے تو سب سے پہلے ملتے. ایک سفر سے حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کے گھر پر گئے، دیکھا کہ گھر کے دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور لخت جگر کے ہاتھوں میں چاندی کے 2 کنگن ہیں. پردہ دیکھا اور سیدہ پاک کے ہاتھوں میں چاندی کے 2 کنگن دیکھے. حضور علیہ السلام گھر نہیں گئے، واپس تشریف لے آئے. حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ پاک کی خدمت میں حاضری دی اور دیکھا تو وہ رو رہی تھیں اور فرمایا کہ بابا جان واپس لوٹ گئے. تو حضرت نافع حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، فاطمہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ میرے گھر آئے لیکن دروازے سے ہی واپس لوٹ گئے، آپ اندر تشریف نہیں لے کر کے آئے.
تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، دروازے پر موجود پردہ اور چاندی کے کنگن کی وجہ سے جو ہے میں واپس آ گیا۔ حضرت نافع نے آ کر کے یہ خبر دی تو حضرت فاطمہ الزہرا نے پردہ پھاڑ دیا اور وہ جو چاندی کے کنگن تھے اسے نکال کر کے کہا اس کو میرے بابا جان کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤ، ان کی بیٹی نے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر کے آئے، میرے آقا علیہ السلام اگر چاہتے یہ چاندی کے کنگن کسی اور کام میں بھی استعمال کر سکتے تھے، کسی غریب یا فقیر کو بھی دیا جا سکتا تھا، لیکن وہ اصحاب صفہ، آپ جانتے ہیں وہاں پر 400 یا 500 صحابہ علم دین حاصل کرتے تھے جو غربت کے شکار جو غربت کے اندر شکار تھے، اور وہ اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صحابی کو حکم دیا یہ چاندی کے 2 کنگن بیچو اور جو رقم آئے اس کو اصحاب صفہ کے اوپر خرچ کر دیا جائے، علم دین حاصل کرنے والے صحابہ کے اوپر خرچ کیا جائے۔ یہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے اس مال کو بچوا کر کے، جبکہ چاندی پہننا عورت کے لیے جائز ہے لیکن حضور نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ میرے آقا جانتے ہیں کہ میری اہل بیت کا معاملہ سب سے الگ ہے، ان کو دنیا میں پڑھنا ہی نہیں ہے، یہ تو بس اللہ کی یاد اور اللہ ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا تو اس کو جو ہے بچوا کر کے اس کا مال جو ہے دین حاصل کرنے والوں پر حضور علیہ السلام نے خرچ فرما دیا۔ یہ اصحاب صفہ 400 یا 500 صحابہ تھے۔ اچھا، ان کے اندر 70 صحابہ تو ایسے تھے کہ ان کے پاس ستر پوشی کے لیے برابر کے کپڑے بھی نہیں تھے۔ مدینہ منورہ میں آنے والے کا جب کوئی شہر میں جان پہچان والا نہیں ہوتا تو وہ بھی اصحاب صفہ میں شامل ہو جاتا، یعنی علم دین حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ اس قدر تکلیفیں یہ صحابہ برداشت کرتے تھے لیکن پھر بھی علم دین حاصل کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی علم دین حاصل نہیں کرتے۔ یہ صحابہ علم دین حاصل کرتے اور روایتوں میں آتا ہے کئی دن فاقے پہ فاقے گزارتے۔ حضرت فضالہ بن عبید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو کچھ صحابہ نماز کے حالت میں بھوک کی وجہ سے گر جاتے، اور یہ کون تھے؟ اصحاب صفہ تھے۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ کہنے لگتے یہ دیوانے ہیں۔ جب سرکار نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے اگر تمہیں معلوم چل جائے کہ تمہارے لیے اے اصحاب صفہ اللہ کے یہاں کیا ثواب ہے تو تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہارے فاقے اور حاجت مندی کے اندر اور اضافہ ہو جائے، یعنی علم دین حاصل کرنے کا شوق۔ حضرت ابو ہریرہ بھی انہی اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میرا حال کبھی کبھار یہ ہوتا کہ میں حجرہ عائشہ کے سامنے بے ہوش ہو کر کے گر پڑتا، کوئی آدمی آتا اور میری گردن پر پاؤں رکھ دیتا، وہ سمجھتا کہ مجھ پر جنون کی کیفیت طاری ہے، حالانکہ مجھ پر جنون نہیں ہوتا تھا، یہ حالت میری بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، ایک دن انہوں نے روزہ رکھا، شام کے وقت ان کے پیٹ میں تکلیف ہوئی تو حاجت کے لیے باہر تشریف لے کر کے گئے۔ جب واپس آئے نا تو اصحاب صفہ کھانا کھا چکے تھے۔ اب قریش کے جو مالدار لوگ تھے ان کے یہاں سے کھانا آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا آج کھانا کس کے یہاں سے آیا تھا؟ لوگوں نے کہا عمر فاروق اعظم کے گھر سے آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا نام سنا، حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے افطار کیا ہی نہیں تھا، میں نے کچھ کھایا نہیں تھا، میں ان کے گھر کے پاس گیا۔ اب نماز کے بعد حضرت عمر تسبیح پڑھنے میں مصروف تھے، میں انتظار کرنے لگا۔ جب وہ فارغ ہوئے میں نے قریب ہو کر کے عرض کی مجھے کچھ پڑھا دو۔ ڈائریکٹ میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ مجھے کھانا دے دو، میں نے کہا مجھے کچھ پڑھا دو، اور میرا مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے دیکھیں گے تو مجھے جان جائیں گے کہ میں بھوکا ہوں، تو میں نے کھانے کا نہیں کہا، میں نے کہا مجھے کچھ پڑھا دو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھائیں۔ پھر کہتے ہیں جب حضرت فاروق اعظم گھر پہنچے مجھے چھوڑ کر کے اندر چلے گئے دروازے پر، کافی دیر ہو گئی واپس نہ آئے، تو میں نے یہ سمجھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر میرے لیے کھانا بنوا رہے ہوں گے، لیکن جب کافی دیر ہو گئے نہیں آئے تو میں وہاں سے اڑ کر کے چل دیا۔ اب انہوں نے کچھ کہا نہیں فاروق اعظم سے تو انہوں نے بھی اس طرف خاص توجہ نہ فرمائی۔ راستے میں رسول پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ آج تمہارے منہ کی بو بہت تیز ہے۔ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ آج میں نے روزہ رکھا تھا، ابھی تک افطار نہیں کیا اور نہ ہی میرے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے جس سے افطار کروں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور مجھے اپنے گھر لے گئے اور ایک پیالہ منگوایا جس میں کچھ تھا نہیں، صرف کھانے کا کچھ اثر باقی تھا، یعنی اس میں سے کسی نے جو کھایا تھا اور وہ اثر باقی تھا، اس میں کچھ جو تھا نہیں زیادہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیا۔ فرماتے پیالے کے کنارے پر جو کچھ لگا ہوا تھا بہت قلیل تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور میرا پیٹ بھر گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ اصحاب صفہ ہیں، کس قدر غربت
غربت کے شکار ہیں اور یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے وہاں مدینہ کا جو چبوترا ہے اصحاب صفہ، یہ مدینہ شریف کا جو چبوترا ہے مسجد نبوی کا، وہاں پر یہ بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرتے تھے اور ان کے علم دین حاصل کرنے کی بنیاد پر ہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے تھے کہ ان کو کھانا کھلایا کرو، ان پر خرچ کیا کرو، اور خود میرے آقا کئی صحابہ کی ذمہ داری کو اٹھایا کرتے تھے۔ اور مدینے کے اندر 70 قاری ایسے تھے جو دن کے اندر کام کاج کے لے جاتے تھے، اور وہ 70 قاری صحابہ دن میں لکڑیاں جمع کرتے، اور جو آمدنی ہوتی تھی ان لکڑیوں کو جمع کرنے کے بعد وہ 70 قاری صحابہ کیا کرتے، دن میں لکڑیاں جمع کرتے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، اور ان لکڑیوں کو بیچ کر کے جو مال آتا تھا اس سے اصحاب صفہ کے کھلانے کا انتظام کرتے تھے، ان کے اخراجات کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے دین پھیلا ہے۔ میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ سے کیوں اتنا حسن سلوک فرماتے؟ حضور تو سب کو چاہتے ہیں، وہ تو سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان صحابہ سے اتنی محبت تھی کہ صحابہ سے کہتے تھے ان کو کھلایا کرو، ان کے اوپر خرچ کیا کرو۔ کیوں؟ وہ صحابہ غربت کے باوجود جو ہے تنگ دستی کے باوجود علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جس دن اسلام قبول کیا 40,000 درہم یا دینار تھے، صدیق اکبر نے سب اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا۔ یہ دین کے لیے وقف کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو 5 اوقیہ سونا، 5 اوقیہ سونا کتنا ہوتا ہے؟ 32 تولہ سونا ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو 32 تولہ سونا دے کر کے سیدنا صدیق اکبر نے خریدا۔ کسی نے کہا کہ تم نے اس کو 32 تولہ سونا دے کر کے خرید لیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ارے بلال دین کے لیے آیا ہے، اگر تم 100 اوقیہ جانتے کتنا ہوتا ہے؟ 650 کے قریب تولہ سونا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اگر تم 650 کے قریب تولہ سونا مانگتے تو میں وہ دے کر کے بلال حبشی کو خرید کر کے آزاد کر دیتا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال کس لیے خرچ کر رہے تھے؟ دین کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا مال 950 اونٹ ایک موقع پر اور 50 گھوڑے 1000 اشرفیاں اور جب حضور کی بارگاہ میں لا کر کے دیا، میرے آقا نے فرمایا اے اللہ ہر کسی سے حساب لے لینا، میرے عثمان سے حساب نہ لینا۔ اس قدر جوش آیا کہ اور 10,000 اشرفیاں لا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ یہ مال میرا دین کے لیے ہے، دین والوں کے لیے ہے۔ میرے عزیزو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ علم دین حاصل کرنے والوں پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ہمارے مال، آج مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال ہمیں اڑانے کے لیے دیے گئے ہیں۔ یاد رکھ لینا اگر تم نے دین کے راستے کے اندر خرچ نہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ مال خرچ کرنے اڑانے کے لیے نہیں دیے گئے ہیں، دین اسلام ہم تک کے پہنچا ہے، اس میں علماء کی محنت بھی ہے، مالداروں کی قربانی بھی ہے۔ ان مالداروں نے علماء کا ساتھ دیا اور علماء نے اسلام کی خدمت کر کے ہم تک کے اسلام کو پہنچایا ہے۔ آج بھی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مالدار حضرات علماء کا ساتھ دیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ان کا ساتھ دیں گے یہ بالکل فارغ ہو کر کے دین اسلام کی خدمت کریں گے، اور جب اس دین کی خدمت کی جائے گی آنے والی نسلوں تک کے اسلام کو پہنچایا جائے گا، آنے والی نسلوں تک کے دین کو پہنچایا جائے گا۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا، یہ میرے آقا کا طریقہ تھا، اور اسی طریقے کو ہمارے بزرگوں نے اپنایا۔ امام اعظم کو کون نہیں جانتا ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اس حوالے سے ہماری آنکھوں کو کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ امام ابو یوسف امام اعظم کے شاگرد ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنا چاہتا تھا، علم فقہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں ایک دن آیا، میرے والد نے بھیجا کام کرنے کے لیے، میں آیا امام اعظم کی درسگاہ لگی ہے، امام اعظم کا درس ہو رہا ہے۔ آج ہماری باتیں کسی کو اچھی لگ جاتی ہیں، ارے وہ تو امام اعظم ہے، ان کی باتیں کتنی پیاری ہوتی ہوں گے، سننے والا نہ بھی چاہے تو ان کے درس میں بیٹھ جائے۔ امام ابو یوسف کہتے میرا دل تو پہلے ہی سے تھا علم دین حاصل کرنے کا، میں بیٹھ گیا۔ میرے والد نے کہا کہ اگر تم اس درس میں جاؤ گے گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ امام ابو یوسف کہتے ہیں میرے والد گرامی نے مجھے روک دیا کہ کام کرو گھر کا خرچہ چلاؤ۔ میں کئی دن امام اعظم کے درس میں نہ گیا۔ امام اعظم نے اپنے جو ہے شاگردوں سے پوچھا ارے وہ یعقوب کہاں ہے، وہ پڑھنے کیوں نہیں آتا ہے؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مجھے امام اعظم نے بلوایا اور بلانے کے بعد پوچھا کیوں نہیں آتے ہو؟ میں نے کہا حضور میرے گھر میں بڑی غربت ہے، میں اگر علم
دین حاصل کروں گا میرا گھر کون چلائے گا؟ میرے باپ نے مجھے پڑھائی سے روک دیا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا تمہارے والد کو بلاؤ۔ امام اعظم نے بلانے کے بعد میں فرمایا اگر آپ کے گھر کا خرچہ چلتا رہے اور آپ کا یہ بیٹا پڑھتا رہے تو کیا کوئی دشواری ہے، کوئی پریشانی ہے؟ ابو جان نے کہا حضرت اس سے بڑھ کر کے بات کیا ہو سکتی ہے، میرا بیٹا بھی پڑھتا رہے اور میرے گھر کا خرچہ بھی چلتا رہے۔ امام اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں روز جو ہے تمہارے گھر کا خرچہ میں چلاؤں گا۔ اور امام اعظم جو ہے ایک تھیلی جو ہے درہم و دینار کی بھیج دیا کرتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ جب دے دیتے ان کے گھر کا خرچہ چلتا رہا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ امام اعظم میرے گھر کا خرچہ چلاتے رہے اور مجھے پڑھاتے رہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں علم دین کے لیے امام اعظم نے اپنا مال قربان کر دیا، پڑھا بھی رہے ہیں، مال بھی دے رہے ہیں۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں یہاں تک کہ امام اعظم نے مجھے پڑھا دیا اور دنیا کے اعتبار سے تو مالا مال کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ میں بھی کوفہ کے اندر درس حدیث دینے لگا، میں بھی کوفہ کے اندر مسئلے مسائل بیان کرنے لگا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ 3 سال 2 سال یا چند مہینے امام اعظم نے میرے گھر کا خرچہ چلایا؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں نہیں نہیں، امام اعظم نے 10 سال تک میرا اور میرے گھر والوں کا خرچہ برداشت کیا ہے۔ اور جانتے ہیں کتنا دیتے تھے؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ تھیلی جب کھولی تو 100 درہم چاندی کے سکے موجود تھے، اور کبھی امام اعظم نے یہ نہیں پوچھا کہاں خرچ کرتے ہو، اللہ نے ایسی نظر عطا فرمائی تھی۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں وہ ہمارا چہرہ دیکھ کر کے جان جاتے تھے کہ ابو یوسف کے گھر میں پیسے نہیں رہ گئے ہیں۔ جب پیسے ختم ہونے کو آتے خود ہی گھر پیسے بھجوا دیتے تھے اور پھر کہتے تھے اس کو خرچہ کرو، علم حاصل کرنے سے نہ رکنا، ضرورت پڑے گی تو پھر آ کر کے لے لینا۔ 10 سال تک کے ہر مہینے 100 درہم بھیجنے والی ذات امام اعظم کی ذات ہے، اور پھر علم دین حاصل کروایا ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام اعظم نے پیسے دے دے کر کے 10 سال تک، اگر آپ 100 درہم کے حساب سے اندازہ لگائیے تو 10 سال کے اندر کتنا بن جائے گا؟ امام اعظم نے خرچہ کر کے کس کو پڑھایا؟ امام ابو یوسف کو پڑھایا۔ جانتے ہیں کتنی برکت ہوئی؟ یہی امام ابو یوسف کس کو پڑھا رہے ہیں؟ امام محمد کو پڑھا رہے ہیں۔ امام محمد نے کس کو پڑھایا؟ امام شافعی کو پڑھایا۔ امام شافعی نے کس کو پڑھایا؟ امام احمد ابن حنبل کو پڑھایا۔ امام احمد ابن حنبل نے کس کو پڑھایا؟ امام بخاری کو پڑھایا ہے۔ ارے امام اعظم نے علم دین کے لیے پیسہ خرچ کیا، اور امام ابو یوسف نے علماء پیدا کیے، پھر ان کے شاگردوں میں ایک ایسا شاگرد پیدا ہوا جس کو دنیا امام بخاری کہتی ہے۔ جب وہ بخاری پیدا ہوئے تب جا کر کے دنیا کو بخاری شریف کا جو ہے بخاری شریف کی کتاب مل رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہو یہ کتاب ایسے ہی ہمارے سامنے آ گئی ہے؟ نہیں، علم حاصل کرنے والوں پر خرچ کیے گئے ہیں، تب جا کر کے امام احمد ابن حنبل بھی پیدا ہوئے ہیں، تب جا کر کے امام شافعی پیدا ہوئے ہیں، تب جا کر کے امام بخاری دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا آج ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے والوں پر اپنے مالوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس قدر علماء کے اوپر خرچ کرتے تھے اور اس قدر علماء سے محبت کیا کرتے تھے۔ امام اعظم کے حوالے سے آتا ہے، قیس بن ربی بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم بغداد سے بہت سا مال خرید کر کے کوفہ میں لایا کرتے، مارکیٹ میں بیچتے تھے، اور جو انکم ہوتا تھا، جو منافع ہوتا تھا، علماء کے لیے کپڑے خریدتے، محدثین کے لیے کپڑے خریدتے، اور اس کے بعد میں وہ کپڑے خرید کر کے گھر کی ضرورتوں کو خرید کر کے ان کے گھر بھیجتے تھے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں لباس سلوا کر کے بھیجتے، اور جو رقم بچ جاتی تھی ضرورتوں کا سامان خریدنے کے بعد اس کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ امام اعظم ایک کمائی ایسی کرتے ہی تھے کہ اس سے جو مال آئے گا وہ صرف علماء پر خرچ ہوگا۔ جو رقم بچ جاتی امام اعظم اس کو نقد کے طور پر علماء کے حوالے کرتے اور کہتے ابھی مجھے نہیں پتا آپ کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، اس سے ضرورتیں پوری کرو، اور جو رقم دے رہا ہوں جو تمہیں ضرورتیں اور ہوں اسے پوری کرو، اور اس کے بعد میں کہتے یہ سب اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری تجارتی زندگی میں جس قدر منافع ہے اس میں آپ کا حصہ ہے، مجھے تو بس اللہ نے آپ کی خدمت کا ذریعہ بنا، آپ کی خدمت کا سبب بنایا ہے، اور اس کا رزق آپ کے ہاتھوں تک کے پہنچے میرے، اور اس کا رزق جو ہے میرے ہاتھوں تک کے، میرے ہاتھوں کے ذریعے آپ تک کے پہنچ رہا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آتا ہے جب مارکیٹ جاتے اپنے لیے گھر کا کوئی سامان خریدتے اور آپ کے پاس پیسے ہوتے تو آپ علماء کے لیے خرید کر کے لایا کرتے تھے اور فرماتے تھے میں ان کے لیے کیوں نہ خریدوں، یہ دین کا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے مجھے خریدنا ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ان کے بیٹے کا نام حماد ہے۔ جب حضرت حماد کو ان کے استاذ نے سورہ فاتحہ کی تعلیم دی،
صرف سورہ فاتحہ کی تعلیم دی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 چاندی کے سکے جا کر کے حضرت حماد، جن امام اعظم کے بیٹے حضرت حماد، ان کے استاذ کو 1000 چاندی کے درہم جا کر کے دیے. جب استاذ کو 1000 چاندی کے درہم دیے تو استاذ نے کہا میں نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دے دیا کہ 1000 چاندی کے سکے صرف سورہ فاتحہ پڑھانے پر دیا جا رہا ہے. امام اعظم کو خبر ہو گئی. امام اعظم آئے اور آنے کے بعد میں کہا معافی چاہتا ہوں، آپ نے جو میرے بچے کو سکھایا ہے اس کو حقیر نہ سمجھیے، اس کو کم نہ سمجھیے. اللہ کی قسم اگر میرے پاس اور دولت ہوتی تو میں صرف سورہ فاتحہ کی تعلیم پر اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا. آج تو ہمارے یہاں حافظ صاحب جو ہے 500 روپے کا بھی مطالبہ کر لیں تو لوگ کہتے ہیں 500 روپیہ ہو گیا ہے، جبکہ وہی انگریزی تعلیم کے لیے ہزاروں روپیہ لوگ خرچ کرتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھانے کے لیے ان کے جیبوں سے، ان کے مال سے پیسے نہیں نکلتے ہیں. تمہارے یہاں قرآن کی یہی اہمیت رہ گئی ہے. آج ہماری قوم کی وجہ سے آج لوگ کہتے ہیں لوگ دین سے قریب نہیں ہو رہے ہیں. فلاں کی سازش ہے، فلاں حاکم ایسا کر رہا ہے، فلاں نیتا مار رہا ہے، فلاں کون کیا کر رہا ہے. میں کہتا تم نے فلاں کو کیوں دیکھا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ اگر تم نے جو ہے علماء کی جو خدمت کی ہوتی، اگر تم نے حفاظ کا ساتھ دیا ہوتا، آج مدارس کے اندر تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں. ظاہر سی بات ہے ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، 10-15 ہزار روپیہ کما کر کے لے کر کے آئے گا. آج مہنگائی کے دور میں کیسے گھر کا خرچہ چلنے والا ہے؟ تو وہ بندہ پھر بناتا وہ ہے جس میں 50,000 کی سیلری ملتی ہے، جس میں اس کو اتنا زیادہ مل رہا ہوتا ہے کہ گھر کا خرچہ چل رہا ہوتا ہے. تو آج ہماری وجہ سے دین سے دور ہو رہے ہیں لوگ. آج نعت خانوں پر پیسے لٹائے جاتے ہیں کہ نہیں لٹائے جاتے ہیں. وہی اگر مدرسے کا بچہ بیٹھ کر کے ایک سورہ تلاوت کر دے، محفل کے شروع میں سورہ تلاوت کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں تاکہ قرآن سے محفل کا آغاز ہو جائے. نعت خانوں کو ہزاروں روپیہ دیا جا رہا ہے. قرآن بھی تو حضور کی نعت ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. آج مقرروں کو ہزاروں روپیے دیے جا رہے ہیں، نعت خانوں شاعروں پر پیسے لٹائے جا رہے ہیں، لیکن مدرسے کا ایک بچہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر دے اسے کوئی 10 روپے تک نہیں دیتا ہے. مجھے بتاؤ جب قوم کا بچہ دیکھے گا تو پھر وہ قاری قرآن نہیں بنے گا، وہ یہی سوچے گا میں بیان کرنے والا بنتا ہوں، میں نعت پڑھنے والا بنتا ہوں. اگر تم نے قرآن کی تلاوت کرنے والے بچے پر پیسے لٹایا ہوتا کہ یہ بچہ میرے رب کا کلام سنا رہا ہے تو آج قوم کا بچہ قرآن پڑھنے والا ہوتا، وہ بھی قرآن پڑھنے کی طرف مائل ہوتا. کیونکہ بچوں میں لالچ ہوتی ہے. یاد رکھ لیں آج جو میں حافظ قرآن بنا 19واں سال ہے تراویح سناتے ہوئے، رب کا لاکھ شکر و احسان ہے 2006 کے اندر حافظ بنا. اس وقت جانتے ہیں میرے والد ہر پارے کے اوپر مجھے 50 روپے کی لالچ دیتے تھے کہ تم ایک پارا پڑھو 50 روپیہ دیا جائے گا. اس لالچ کی وجہ سے 1 سال کے اندر یہ گنہگار حافظ قرآن بنا. میری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے، لیکن بچپنے میں ایک لالچ ہوتی ہے. تم اپنے بچوں سے کہتے ہو کہ تم اسکول میں ٹاپ کر جاؤ، بیٹا یہ دوں گا وہ دوں گا، لیکن مسجدوں میں آنے والا مکتب کے اندر بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اما پارا پڑھ رہا ہوتا ہے یا سل قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. کبھی تم نے کہا بیٹے پہلا پارا ختم کر دے، جو مانگے گا دیا جائے گا؟ تم نے تو اتنا کہنا دور کی بات ہے. ارے تم نے کبھی تو یہ بھی چیک نہیں کیا، اسکول سے بچہ آتا ہے پوچھتے ہو کیا پڑھ کر کے آئے ہو، لیکن مکتب سے بچہ آتا ہے بیٹے آج کون سی آیت پڑھے، آج کون سی سورہ پڑھ کر کے آئے؟ کبھی تم نے پوچھا نہیں پوچھا ہے. آج دین سے دوری کافروں کی وجہ سے نہیں ہے. آج اگر دین سے زیادہ دوری ہو رہی ہے تو ہماری قوم کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہم نے خود دین کو حیثیت نہیں دی ہے، ہم نے خود دین کو مقام نہیں دیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں اسلام جو ہے پھیلا ہے علماء کی خدمت کرنے سے. پھر ان علماء کی جب خدمت ہوتی ہے یہ اسلام کو آگے تک کے پہنچاتے ہیں. لہٰذا اپنے مالوں کو دین کے لیے خرچ کرو، اپنے مالوں کو علم دین حاصل کرنے والوں پر خرچ کرو. یہ امام اعظم کی بات کر رہا تھا. انہی امام اعظم کے شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک. حضرت عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد ہیں. جانتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کس قدر علماء سے محبت کرتے تھے؟ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جب اللہ کے راستے میں سفر پر جاتے، حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک شہر کے اندر پہنچے، مسافر خانہ تھا، وہاں پر قیام کیا. جب وہاں پر رکے تو ایک نوجوان ملنے آیا اور آنے کے بعد اس نے امام عبداللہ ابن مبارک سے، امام اعظم کے شاگرد ہیں، ان سے ایک حدیث پڑھی. حضرت عبداللہ ابن مبارک جب وہاں جاتے وہ نوجوان آتا، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے حدیث پڑھتا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک وہاں پر پہنچے، وہ نوجوان نہیں آیا تو پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں گیا جو حدیث پڑھنے آیا کرتا تھا؟ تو کسی نے کہا حضور وہ اتنا غریب تھا کہ اس نے قرضہ لیا اور جب قرضہ ادا نہ کر سکا تو قرضہ دینے والے نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا. امام عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا بتاؤ اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ لوگوں نے کہا حضور 10,000 چاندی کے سکے اس کے اوپر قرضہ ہیں. عبداللہ ابن مبارک نے اس کو بلایا جس نے قرضہ دیا تھا اور رات میں بلایا. بلانے کے بعد میں
اس کو 10,000 درہم دیا اور کہا سنو عبداللہ ابن مبارک جب تک زندہ ہے خدا کی قسم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور اللہ کی قسم تمہیں واسطہ ہے صبح جا کر کے اس نوجوان کو جیل سے نکلوا دینا، کیونکہ میں جب آتا تھا وہ علم حدیث حاصل کرتا تھا، آج وہ علم حدیث حاصل کرنے نہیں آتا ہے، یہ 10,000 لو تمہارا، اس کو جیل سے رہا کروا دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک دے کر کے آ گئے، اس نے جا کر کے جیل سے رہا کروا دیا، اس کو بتایا نہیں کس نے پیسہ دیا، بس تمہارا پیسہ کسی نے دے دیا ہے اور تم کو جیل سے رہا کیا جاتا ہے۔ وہ نوجوان جب اس شہر کے اندر آیا پوچھا عبداللہ ابن مبارک آئے تھے، کیونکہ یہ ہمیشہ علم حدیث حاصل کرنے آتا تھا، کسی نے کہا آئے تھے اور ابھی چلے گئے۔ وہ بھاگا عبداللہ ابن مبارک کے پیچھے آیا، جب حضرت عبداللہ ابن مبارک مل گئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک پوچھا کہاں تھے، اس نے کہا حضور مسافر خانے میں نے تم کو نہیں دیکھا، تم گئے کہاں تھے؟ اس نوجوان نے کہا حضور قید خانے میں تھا۔ سب کچھ جان رہے ہیں لیکن پوچھا قید خانے میں کیوں چلے گئے؟ فرمایا حضور تنگ دستی اتنی زیادہ تھی، غربت اتنی زیادہ تھی، میں نے قرضہ لیا، قرضہ ادا نہ کر پایا، اس نے مجھے جیل کے اندر ڈلوا دیا۔ پھر پوچھا رہائی کیسے ہو گئی، جیل سے کیسے نکل گئے؟ تو اس نوجوان نے کہا حضور بس کسی کو اللہ تعالیٰ نے میرا قرضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی اور اس کے بعد میں اس نے مجھے جیل سے رہا کروا دیا۔ فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا کسی کو نہیں بتانا اس کے بارے میں، جب عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہو گیا حدیث حاصل کرنے والے اس نوجوان کو پتا چلا مجھے میرا 10,000 درہم قرضہ دے کر کے جیل سے نکلوانے والا کوئی اور نہیں میرا استاذ تھا جس نے مجھے جیل سے نکلوایا تھا۔ میرے عزیزو اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ایک تو ہمیں اللہ کے لیے دینا چاہیے، ہمیں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دینا چاہیے، اللہ راضی ہو جائے ہمیں اللہ کے لیے دینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 درہم کس کے لیے دیا؟ کیا یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا کوئی قرضہ چڑھا ہوا تھا؟ کیا کوئی احسان تھا اس نوجوان کا؟ نہیں، وہ نوجوان علم حدیث حاصل کر رہا تھا، علم دین حاصل کرنے کی بنیاد پر جب دیکھا کہ اس کے اوپر 10,000 کا قرضہ چڑھا ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اس کا ادا کروا دیا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک تھے، اس قدر علماء سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی جو سخاوت ہے وہ حاتم طائی کی طرح مشہور تھی، اس قدر سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ سخاوت کس پہ کرتے تھے؟ علماء کے اوپر کیا کرتے تھے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کاروباری ہی علماء کے لیے کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں میری تجارت بزنس کا مقصد علماء صوفیہ اور مشائخ بزرگوں کی خدمت کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فضیل بن عیاض، بڑے بزرگ ہیں سلسلے چشتیہ کے، حضرت فضیل بن عیاض سے فرمایا لولا انت واصحابک متجرت، اے فضیل بن عیاض اگر تم اور تمہارے ساتھی نہ ہوتے میں کبھی تجارت نہیں کرتا۔ حضرت حماد کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے کہا جانتے ہو میں کپڑے کی تجارت کیوں کرتا ہوں؟ 5 لوگوں کی وجہ سے کرتا ہوں، اگر یہ 5 لوگ نہ ہوتے میں تجارت ہرگز نہ کرتا۔ کسی نے کہا وہ 5 لوگ کون ہیں؟ فرمایا سفیان ثوری ہیں، سفیان ابن عیینہ ہے، فضیل بن عیاض ہے، محمد بن سماک ہے، ابن علیہ ہے، یہ 5 دین کے لیے خدمت کرنے میں لگے ہیں اور میں ان کے لیے کماتا ہوں تاکہ یہ دین کی خدمت کرتے رہیں اور میں ان کی خدمت کرتا رہوں۔ اگر یہ 5 نہ ہوتے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کبھی تجارت نہ کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فضیل ابن عیاض نے ایک مرتبہ کہا اے عبداللہ ابن مبارک آپ تو ہمیں زہد کا حکم دیتے ہیں، دنیا سے الگ رہو، آپ ہمیں اس چیز کا حکم دیتے ہیں اور آپ خود مال و دولت کما کر کے مکہ لے کر کے آتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا ہاں میں تمہیں دنیا سے الگ رہنے کا حکم دیتا ہوں لیکن میں مال اس لیے خریدتا ہوں، مال میں اس وجہ سے میں انٹرسٹ کرتا ہوں اور میں اس وجہ سے کاروبار کرتا ہوں تاکہ میں محتاجی سے بچوں اور جو کماؤں اس سے علماء کرام کی خدمت کروں تاکہ میں ان کی خدمت کروں اور وہ جو ہے دین کی خدمت کرتے رہیں۔ عبداللہ ابن مبارک کیوں آخر علماء کی خدمت کرتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے علماء ہی اسلام بچانے والے ہیں، عقائد کی حفاظت کرنے والے علماء ہی ہیں، ہمیں مسائل بتانے والے علماء ہی ہیں، طہارت و نجاست کے مسائل بتانے والے علماء ہی ہیں، پاکی ناپاکی کا فرق سمجھانے والے علماء ہی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک جانتے تھے ہر مسئلے کا حل کرنے والے یہ علماء ہی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا انسان تو صرف علماء ہے، اس لیے کہ جب بندہ عالم ہوگا اپنے رب کو پہچانے گا، جب اپنے رب کو پہچانے گا تو اپنی زندگی کو اس طرح گزارے گا جیسے رب چاہتا ہے، جیسے اس کے
محبوب چاہتے ہیں، اس لیے اگر انسان کوئی ہے تو صرف علماء ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر علماء کی خدمت کرتے تھے اور کس قدر ان کے اخراجات کو، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک کا انتقال اسی مہینے کی 13 تاریخ کو ہوا ہے۔ جب عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہو گیا، خلیفہ ہارون رشید نے کہا افسوس علماء کی سردار کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی وہ جو علماء کی خدمت کرنے والا تھا۔ اور خود حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے جو ہے عالم تھے۔ حضرت خلیفہ ہارون رشید نے جب شیعوں کو، کئی لاکھ شیعوں کو جو ہے اس نے پھانسی دی نا، انہوں نے جو ہے حدیثیں سرکار کی طرف جھوٹ منسوب کی، تو ان جو ہے شیعہ کے علماء نے کہا تم ہمیں پھانسی دے کر کے کیا کرو گے؟ ہم نے تو اتنی حدیثیں بنا دی ہیں کہ تم پہچان نہیں سکو گے سچی حدیثیں کون سی ہیں، جھوٹی حدیثیں کون سی ہیں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا تھا اگر تم نے سچی حدیثوں میں جھوٹی حدیثوں کو ملایا ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے درمیان عبداللہ ابن مبارک موجود ہیں۔ جس طرح چھلنی کے اندر آٹے کو چھان کر کے آٹا الگ کر دیا جاتا ہے، بھوسی کو الگ کر دیا جاتا ہے، عبداللہ ابن مبارک جب تک موجود ہیں سچی حدیثوں کو الگ کر دیں گے، جھوٹی حدیثوں کو الگ کر دیں گے۔ یہ عبداللہ ابن مبارک کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے علم والا ہی علم والے کو پہچانتا ہے، علم والا ہی علم والے کی قدر کرتا ہے۔ خود اتنے بڑے عالم ہیں لیکن علماء کی خدمت، علماء کا احترام، علماء سے محبت حضرت عبداللہ ابن مبارک کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اسلام کے پہلے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی کا جائزہ لے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بھی بہت بڑے عالم ہیں لیکن علماء کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان علماء کو تلاش کرتے تھے جو علم دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا قاسم بن مخیمرہ بہت بڑے محدث تھے، نہایت تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ عمر ابن عبدالعزیز کے پاس آئے نا، ان کے اوپر 90 دینار سونے کے سکے، 90 سونے کے سکے ان کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا ان کے سونے کے سکے کو ادا کیا، قرضہ ادا کیا، رہنے کا مکان دیا، ایک خادم دیا اور 60 دینار وظیفہ مقرر کر دیا اور کہا کہ اے محدث تم علم حدیث کو پھیلاؤ اور تمہارے گھر کا خرچہ عمر ابن عبدالعزیز چلائے گا۔ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز الگ الگ علاقوں کے اندر وہاں کے گورنروں کو خط لکھتے ہیں کہ اے گورنروں اپنے علاقے کے علماء کو تلاش کرو اور تلاش کرنے کے بعد میں ان کے لیے وظیفے کو بیت المال سے لگاؤ اور ان کو دین کا کام کرنے کے لیے طلباء کو اور علماء کو بالکل فارغ کر دو تاکہ وہ دین کا کام کرتے رہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بخاری بھی ہے، مسلم ہے، موطا امام مالک ہے۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا کہ علماء دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں تو عمر ابن عبدالعزیز نے علماء کو جمع کیا اور کہا کہ جس کے پاس حدیثیں ہوں رسول اللہ کی انہیں سن سن کر کے لکھا جائے۔ اور ان لکھنے والے علماء کے لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے باقاعدہ خرچے مقرر کیے، ان کے اخراجات کو اٹھایا۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے حدیثوں کو لکھوانا شروع کیا ہے اور علماء کے اخراجات کو اٹھا کر کے تب جا کر کے بخاری ہے، تب جا کر کے مسلم ہے، تب جا کر کے ترمذی ہے۔ آج یہ حدیث کی کتابیں ہمیں مل رہی ہیں تو کس بنیاد پر؟ اس زمانے کے دینداروں نے، مالداروں نے علماء کی خدمت کی ہے اور پھر علماء نے دل کھول کر کے اسلام کی خدمت کی ہے اور پھر طلباء کو پیدا کیا ہے۔ ہمارے زمانے سے بہت قریب سلطان اورنگزیب عالمگیر کو کون نہیں جانتا ہے؟ فتاوی ہندیہ نام سے فتاوی عالمگیری جس کو کہا جاتا ہے، امام اعظم کا جو مذہب ہے مذہب حنفی، فقہ حنفی کے جزئیات کو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر نے کہا ایک جگہ جمع کر دیا جائے کہ ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اس کے لیے جانتے ہیں کتنے علماء کا اہتمام کروایا؟ 500 علماء کو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر نے جمع کیا اور ان 500 علماء سے کہا تم فقہ حنفی پر کتاب لکھو۔ ان 500 علماء نے مل کر کے فتاوی ہندیہ عالمگیری کو جمع کیا ہے۔ آج یہ ہمارے درمیان مذہب حنفی کی کتاب ہے تو کس بنیاد پر؟ جب ان 500 کو جمع کیا، ان کے دوات کا خرچہ، ان کے قلم کا خرچہ اور وہ 500 علماء لکھنے کے اندر مصروف ہے، ان 500 علماء کے گھر کا خرچہ حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر نے اٹھایا اور کہا تم جو ہے کتابیں لکھو، دین کا کام کرو، تمہارے گھر کا خرچہ اسلام ادا کرے گا، تمہارے گھر کا خرچہ جو ہے اورنگزیب عالمگیر ادا کرے گا۔ اس طریقے سے دین کا کام ہوا ہے۔ میرے آقا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ بھی اسی طریقے کے، اسی کردار کے مالک تھے جو بزرگوں کا کردار تھا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر جو علم دین حاصل کرتے تھے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت اتنے مہربان تھے، جب خوشی کا موقع آتا عید کے دن نئے کپڑے بنواتے طلبہ کے لیے
उनके खाने बनवाते, अरब वाले तलबा के लिए अरबी खाने बनवाते, रूस वाले तलबा के लिए रूसी खाने बनवाते, बंगाली तलबा के लिए बंगाली खाने बनवाते। जो जहां का होता था ईद के दिन मेरे आका इमाम अहले सुन्नत आला हजरत उसके इलाके के एतबार से खाना बनवाते। और बिहार के अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी को कौन नहीं जानता है, बिहार को पहचाना जाता है अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी की वजह से। आला हजरत की बारगाह में पढ़ रहे हैं, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी के बच्चों के लिए आला हजरत ईद के कपड़े भिजवाया करते थे, सिमई भिजवाया करते थे। इस कदर आला हजरत अलैहिर्रहमान ने तलबा के ऊपर खर्च किया है, तब जा करके आला हजरत अलैहिर्रहमान ने उलमा की टीम को पैदा किया, तब जा करके आज हमारे दीन को बचाने वाले उलमा मौजूद हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इन तमाम वाक़यात से हमें यह नसीहत मिलती है, अगर हमने खुद इल्म हासिल न कर सका, मेरे अजीजों यकीनन हाफिज बनना बहुत बड़ा सवाब का काम है, आलिम बनना बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन अगर खुद नहीं बन सके कम से कम किसी को हाफिज बना दो, किसी को आलिम बना दो, ताकि जब तक वो कुरान दूसरों को पढ़ाता रहे आपको सवाब मिलता रहे, जब तक आलिम किसी को मसले बताता रहे आपको सवाब मिलता रहे। और मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान फरमाई। हुजूर की बारगाह के अंदर दो भाई, हुजूर के जमाने में दो भाई रहते थे, एक काम करता था, दूसरा एक हुजूर की खिदमत में रहता था, दूसरा मेहनत करता था। वो मेहनत करने वाले भाई ने एक मरतबा हुजूर की बारगाह में शिकायत की, या रसूलुल्लाह मैं मेहनत करता हूं लेकिन ये मेरा भाई कमाता नहीं है, ये सिर्फ आपकी बारगाह में रहता है, या रसूलुल्लाह इसे कहें कि ये भी कमाए। मेरे आका ने फरमाया इसको इल्म दीन हासिल करने दो, और याद रख लो तुम्हें जो माल में बरकत हो रही है, कारोबार में तरक्की हो रही है, लअल्लका तुरज़क़ु बिही, इसके इल्म दीन हासिल करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ अता फरमा रहा है, इसके इल्म दीन हासिल करने की बुनियाद पर। इसलिए मेरे अजीजों, मदारिस इस्लामिया जो है उनको मजबूत करो, उलमा को मजबूत करो, तलबा को मजबूत करो, इनकी खिदमत करो ताकि फिर ये दीन की खिदमत करें। आज मदारिस इस्लामिया को हमारी ज़रूरत है, आज मदारिस इस्लामिया को हमारे ताउन की ज़रूरत है। तलबा का साथ दें, उलमा का साथ दें, मदारिस इस्लामिया का साथ दें। गैर क्या कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए। मदारिस मुसलमानों का किला है, गैरों का किला नहीं है। हमारे घर को हमने ही सजाना है, किसी और ने नहीं सजाना है। इसलिए दीन की खिदमत करें और शरीयत मुताहरा पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हज़रत पर कायम रखे।